لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ وبث بالصخور میدان ارضہ. الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی مولانا حبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا وشفیع ذنوبنا مولانا مقتدانا ہادینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم ومنکری مصائبہم ومنکری عظمتہم ومنکری سخاوتہم ومنکری ولایتہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ الکریم وہو اصدق القائلین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. حضرات گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم یوسف علی زیدی ابن رئیس حیدر زیدی، نظر عباس ابن مجید علی، صفیہ زہرا بنت قادر علی، سرور حسین ابن الفت حسین، گلزار فاطمہ بنت محبت حسین، سرفراز فاطمہ بنت سرور حسین، منظوری فاطمہ بنت ذوالفقار علی، ظہور نقی ابن محمد تقی، نظر محو ابن نظر حسن، نازنین بیگم بنت غلام امام کی ارواح کو ایصال فرمائیں. بسم اللہ. بسم اللہ. بسم اللہ. بسم اللہ. عظمت آل محمد پر بلند تر صلوات. قرآن مجید کے لازوال الفاظ اور اس کی فصاحت و بلاغت ارشاد رب العزت ہے. انسان ناقابل بیان اور ناقابل تذکرہ تھا، اور اس انسان پر ایک ایسا وقت بھی آئے گا جب یہ انسان ناقابل بیان اور ناقابل تذکرہ ہو جائے گا. پروردگار عالم سورہ مبارک دہر میں، جسے سورہ انسان کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، خلقت انسانی کے حوالے سے اور انسانیت کی حقیقت کے حوالے سے ارشاد فرما رہا ہے کہ حقیقت انسان اور حقیقت بشریت صرف اتنی ہی ہے کہ یہ انسان ایک زمانے میں ناقابل ذکر تھا اور ایک آنے والے وقت میں ناقابل تذکرہ ہو جائے گا. اگر آپ غور کریں تو ہم اور آپ انہی 2 حقیقتوں کے بیچ میں زندگی گزار رہے ہیں. حقیقت یہی ہے ہماری کہ ایک دور میں نہ کوئی ہمارا جاننے والا تھا، نہ ہمارا کوئی نام لیوا تھا، نہ ہمارا کوئی ذکر کرنے والا تھا، نہ ہمیں کوئی یاد کرنے والا تھا. اور مستقبل میں بھی ایک ایسا وقت آئے گا جب ہم ناقابل ذکر ہو جائیں گے، ناقابل تذکرہ ہو جائیں گے. جب تک ہم نے اس دنیا میں آنکھ نہیں کھولی تھی، ہمارا کوئی وجود نہیں تھا، ہماری کوئی حیثیت نہیں تھی، ہماری کوئی شناخت نہیں تھی. اس دنیا میں آئے وہ تمام تر رشتے جو مختلف ہم سے جڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، ماں باپ کا رشتہ، بھائی بہن کا رشتہ، شوہر اور زوجہ کا رشتہ، دنیا کے تمام تر رشتے ملتے چلے گئے. ہم قابل تذکرہ بھی رہے اور قابل بیان بھی رہے جب تک زندہ رہے. جب اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو اب نہ کوئی ہمارا نام لیوا ہے، نہ کوئی جاننے والا ہے، نہ کوئی ذکر کرنے والا ہے. تنہا اس کائنات میں محمد و آل محمد علیہ السلام
یہ وہ ہستیاں تھیں جن کا کمال یہ تھا کہ یہ اس وقت بھی قابل تذکرہ تھیں جب اس دنیا میں بظاہر نہیں تھیں. میرے لفظوں پہ غور کیجیے گا. جب اس دنیا میں بظاہر نہیں تھیں تب بھی لائق تذکرہ تھیں. جب تک اس دنیا میں رہیں قابل بیان اور تذکرہ رہیں. آج جب بظاہر موجود نہیں ہیں تب بھی لائق تذکرہ بھی ہیں, لائق بیان بھی ہیں. بظاہر کا لفظ میں نے اس لیے استعمال کیا کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ اول ما خلق اللہ نوری کا مصداق ہیں. سب سے پہلے ان کے نور کی خلقت ہوئی ہے. جب نہ زمین و زمان نہ مکین و مکان کچھ بھی موجود نہیں تھا تب یہ ہستیاں موجود تھیں. اور آج بھی یوسف زہرا جو غیبت کے پردے میں بیٹھے ہوئے ہیں, روز جمعہ ہے, ہم ان کے دیدار کے منتظر ہیں. اور ہماری دعاؤں میں سب سے اہم دعا یہی ہے کہ پروردگار عالم نرجس کے پسر یوسف زہرا امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے زمانہ اور ہمارے اعمال کو اس قابل بنائے کہ ہمارا شمار امام کے جانثاروں میں ہو سکے اور چاہنے والوں میں ہو سکے. میں اس کر رہا تھا کہ اہل بیت اطہار کا کمال یہ تھا کہ جب اس دنیا میں نہیں تھیں تب بھی لائق تذکرہ تھیں, جب دنیا میں تھیں تب بھی لائق بیان اور تذکرہ تھیں, اور آج جب بظاہر نہیں ہیں تب بھی لائق سلام ہیں, لائق تذکرہ ہیں اور لائق قصیدہ ہیں. اس کی سب سے بڑی جیتی جاگتی مثال اور زندہ مثال یہ ہے 14 صدیوں کے بعد فرش عزائے حسین بچھایا جانا اور آپ کا اس انداز سے اس فرش مجلس پہ آ جانا. یہ سب سے بڑی مثال ہے, زندہ و جاوید مثال ہے. میرے عزیزوں, کسی اور ذکر کے لیے جب آپ دنیا میں اجتماع دیکھتے ہیں اور ایک بھیڑ دیکھتے ہیں تو ذرا جائیے گا اور پتہ کیجیے گا. اور بہرحال اب تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, بہت سی چیزیں گویا بہت سے راز ہیں جن کا انکشاف بآسانی ہو جاتا ہے کہ جب بھی کوئی گیدرنگ ہوتی ہے, جب بھی کوئی اجتماع ہوتا ہے تو اس کے لیے کتنی محنتیں کی جاتی ہیں. حضور روپے خرچ کیے جاتے ہیں, پیسے خرچ کیے جاتے ہیں, اور یوں کہا جائے کہ کرائے کے سامعین بلائے جاتے ہیں. جی, دنیاوی اجتماع کا معاملہ تو یہی ہے کہ کرائے کے ذریعے سے لوگوں کو بلایا جاتا ہے, اکٹھا ہو جاتے ہیں, اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ حضور کس مسئلے کے لیے یہاں پہ اکٹھا ہوئے ہیں, کس معاملے کے لیے یہاں پہ آئے ہیں, تو ان کے پاس جواب بھی نہیں ہوتا. وہ کچھ بتا بھی نہیں پاتے ہیں کہ وہ یہاں آئے ہیں تو کس غرض سے آئے. کہتے ہیں صاحب آ گئے ہیں, بس بلایا گیا ہے. اور بہرحال کچھ لوگوں کا نام لیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ان کی محبت میں آئے. لیکن اس فرش عزائے حسینی پہ آنے والے تمام عزادار کا مزاج ایک ہوتا ہے. جتنے بھی عزادار یہاں آتے ہیں, جس سے بھی پوچھیے کہ تم جس فرش مجلس پہ گئے تھے کیا لینے گئے تھے, تو وہ ایک ہی جملہ کہتا ہے کہ ہم فرش عزائے حسینی پہ خیرات لینے گئے تھے, کریم کربلا کی, سید الشہداء کی, ابا عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام. مل جل کے صلوات پڑھیں بآواز بلند. فرش عزائے حسینی وہ مقام ہے جہاں سے رزق علم تقسیم ہوتا ہے بطفیل سید الشہداء کریم کربلا. میں عرض کر رہا تھا کہ یہ وہ ہستیاں تھیں جو اپنے زمانے میں لائق تذکرہ تھیں اور آج بھی لائق تذکرہ ہیں, لائق بیان ہیں. اب ہم چونکہ ان کے پیروں ہیں, ان کے مطیع ہیں, ان کی اطاعت کرنے والے ہیں, لہٰذا ہماری بھی ذمہ داری یہ ہونی چاہیے کہ ہم بھی ایسی ہی زندگی گزاریں کہ جب ہم اس دنیا میں موجود نہ بھی ہوں تب بھی ہمارا تذکرہ کیا جائے اور ہمیں یاد رکھا جائے. امیر کائنات فلک جناب ابو تراب علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا خالط الناس مخالطتاً ان متم معها بقوا علیکم وان عشتم حنوا علیکم. خوبصورت تعبیر ہے, خوبصورت جملہ ہے, کلمات قصار نہج البلاغہ سے مولا کا بہت قیمتی جملہ جو آپ کے نظر کر رہا ہوں. مولا نے فرمایا لوگوں کے درمیان گھل مل کے کچھ اس طریقے سے رہو. ایک ایک لفظ پہ غور کیجیے گا. لوگوں کے درمیان گھل مل کے کچھ اس طریقے سے رہو جب تک زندہ رہو لوگ تمہاری زیارت کو آئیں, جب مر جاؤ تو تمہارے اوپر گریا کرتے ہوئے نظر آئیں. ایسا نہیں کہ صرف اہل بیت ہی وہ ہستیاں تھیں جو اس شان سے زندگی جنہوں نے گزاری تھی کہ آج ان کا تذکرہ ہو رہا ہے. نہیں, اگر کوئی اہل بیت کی سیرت پہ عمل کرتا ہوا زندگی گزارے تو وہ بھی لائق بیان ہو جائے گا, لائق تذکرہ ہو جائے گا. شرط یہ ہے کہ اہل بیت کی سیرت پہ عمل کر رہا ہو, اہل بیت کے فرمودات پہ عمل کر رہا ہو جو اہل بیت نے ہمیں تعلیم فرمائے. عرض کیا تھا میں نے آپ کی خدمت میں, ایسی زندگی گزاریے
جب تک زندہ رہیے لوگ آپ سے ملاقات کرنے کو آئیں، جب مر جائیے تو آپ ہی گریہ کریں۔ اسی دنیا میں جس میں ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، بہت سی ایسی ہستیاں آپ کو مل جائیں گی جن کا کمال یہ تھا کہ جب تک زندہ تھیں لوگ ان کی زیارت کے مشتاق تھے، خواہاں تھے، اور زیارت کے لیے جوخ در جوخ جایا کرتے تھے کہ کسی طریقے سے ایک بار ان کے چہرے انور کی زیارت ہو جائے۔ اور جب اس دنیا سے رخصت ہو گئی تو ہم نے دیکھا کہ زمانہ ان پہ گریہ کرتا ہوا نظر آیا۔ معصوم نہیں ہے، غیر معصوم ہے۔ ایک مثال دے دوں جو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے میں نے، آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ آپ بھی نام سنتے رہتے ہیں، بارہا آپ نے سنا ہوگا۔ پروردگار عالم کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، عارف حقیقی حضرت آیت اللہ العظمیٰ بہجت تابہ سرا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھا ہے کہ جس وقت وہ نماز پڑھانے کے لیے مسجد میں آتے تھے جہاں پہ ان کی محراب تھی، بالکل وہیں پہ ایک چھوٹا سا حجرہ تھا، وہ وہاں سے تشریف لاتے تھے، نماز پڑھاتے تھے اور واپس چلے جاتے تھے۔ اب تو بہرحال میں نے کہا آپ جائیں انٹرنیٹ پہ دیکھ لیں، ان کی ویڈیوز ہیں ساری، وہاں پہ کیمرے لگے ہوتے تھے جس سے ریکارڈنگ بھی ان کی ہوتی تھی۔ وہ آتے تھے نماز پڑھنے کے لیے، نماز پڑھانے کے لیے آ رہے ہیں بظاہر، اور مومنین جو صفوں میں منتظر ہیں گھنٹہ گھنٹہ انتظار کرنا پڑتا تھا، ورنہ آپ کو صف میں جگہ نہیں ملنے والی۔ یہ نوبت آ جاتی تھی کہ لوگ صرف ان کے چہرے کو دیکھتے تھے، گریہ کرنے لگتے تھے، صرف چہرے کو دیکھ کے رونے لگتے تھے۔ عزیزان گرامی، یہ وہ ہستی تھی جس نے اپنی زندگی سیرت معصومین اور اقوال معصومین کے حوالے سے گزاری تھی، عمل کرتے ہوئے گزاری تھی۔ اس لیے کہ امام خمینی علیہ رحمہ کا بہت خوبصورت جملہ ہے، انہوں نے فرمایا تھا کہ ہر طالب علم کے لیے، ہر آپ کی زبان میں کہوں مولانا کے لیے، جسے آپ مولانا کہتے ہیں، فارسی زبان میں انہیں روحانی کہا جاتا ہے۔ یہ جو میں نے لباس آپ کے سامنے پہنا ہے اسے کہتے ہیں لباس روحانیت، روحانیت کا لباس۔ یہ خود بخود انسان کے اندر ایک روحانیت لا دیتا ہے، ورنہ آپ کے سامنے خطاب کرنے کو کسی بھی طریقے سے خطاب کیا جا سکتا ہے۔ یہ لباس روحانیت انسان کے اندر خود بخود تقویٰ اور پرہیزگاری لا دیتا ہے۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ ہر لباس روحانیت پہننے والا روحانی اسے ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ اسے دیکھ کر رسول خدا کی یاد تازہ کر لیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ لباس روحانیت والا روحانی، جس نے لباس روحانیت، لباس رسول خدا زیبتن کیا ہوا ہے، اسے دیکھ کے رسول خدا کی یاد تازہ ہو جائے، ایسا ہونا چاہیے۔ یہ وہ ہستیاں جن کا میں آپ کے سامنے تذکرہ کر رہا ہوں، غیر معصوم ہیں، لیکن واقعی اس سیرت پہ عمل کیا اہل بیت کی، اور ایسے اقوال کو اپنے زندگی کے اندر شامل کر لیا کہ نتیجہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ آج بظاہر دنیا میں موجود نہیں ہے، انتقال ہوئے بھی زمانہ گزر چکا ہے، 2009 کی بات ہے، فروری 9 میں پہنچا ہوں ان کی سرزمین پہ، اور غالباً 1 مہینے کے اندر ان کا انتقال ہو گیا، مارچ کے مہینے میں یا غالباً اپریل کے مہینے میں، اگر میں اشتباہ نہ کر رہا ہوں۔ 12-14 سال ہو چکے ہیں، 13 سال ہو چکے ہیں، اتنے عرصے کے باوجود مسلسل ان کا تذکرہ کرنا۔ آپ کی سرزمین کا عالم نہیں ہے، ایک دوسری سرزمین سے تعلق ہے، حتیٰ آپ کی زبان سے بھی تعلق نہیں ہے، فارسی زبان والے ہیں، لیکن آپ سب جانتے ہیں، بچہ بچہ جانتا ہے، تذکرہ ہوتا رہتا ہے ان کا۔ کیوں؟ انہوں نے زندگی ایسی گزاری۔ اہل بیت ہم سے بھی یہی چاہتے ہیں۔ قرآن مجید میں اس آیہ کریمہ کی طرف اشارہ بھی اسی حوالے سے ہو رہا ہے کہ زندگی ایسی گزارو کہ لوگ تم کو تمہارے ذکر خیر کی وجہ سے یاد کریں، نیکیوں کی وجہ سے یاد کریں۔ جب تمہارا ذکر کریں تو خیر کی وجہ سے کریں، خوبیوں کی وجہ سے کریں، اس لیے کہ ذکر دونوں کا ہوتا ہے، کار خیر کرنے والے کا بھی اور کار بد کرنے والے کا بھی۔ آپ دنیا میں دیکھیں، دستور دنیا یہی ہے، یہاں نیکی کرنے والے کا بھی تذکرہ ہے، برائی کرنے والے کا بھی تذکرہ ہے۔ اور آج جب دنیا ہم پہ یہ اعتراض کرتی ہے کہ صاحب آپ اہل بیت کے فضائل پڑھیں، اہل بیت کے قصیدے پڑھیں، کسی اور کو پریشان کرنے کی کیا ضرورت، کسی اور کا نام لینے کی کیا ضرورت، کسی اور کو کچھ کہنے کی کیا ضرورت، تو ہم ان سے کہتے ہیں حضور ہم نے یہ روش قرآن سے سیکھی ہے، آپ قرآن بدل دیجئے، ہم بھی اپنا عقیدہ بدل دیں گے۔ نہیں، غور نہیں کر رہے ہیں آپ، یہ روش تو ہم نے قرآن سے سیکھی ہے۔ قرآن نے ہمیں سکھایا ہے کہ قرآن میں جہاں جہاں جناب آدم کا تذکرہ ہے، ابلیس کا تذکرہ ہے۔ آپ اٹھائیں اور آنکھ گردانی کر لیں قرآن مجید کی، آدم ابلیس، آدم ابلیس، آدم ابلیس، صفحہ بدلتے چلے جائیں، جہاں جہاں آدم کا تذکرہ ہے وہاں وہاں ابلیس کا تذکرہ ہے، جہاں جہاں محمد کا تذکرہ ہے وہاں وہاں ابو لہب ابو جہل کا تذکرہ ہے۔ یہ تو قرآن نے روش بتائی ہے کہ کبھی بھی جب بھی نیک بندوں کا تذکرہ کیا جائے گا، ساتھ ہی ساتھ ان کے مقابلے میں آنے والے ملعون اور کمبخت افراد کا بھی تذکرہ کیا جائے گا، ان کو ان کی نیکیوں کے لیے یاد کیا جائے گا، ان کو ان کی بدبختی کے لیے یاد کیا جائے گا۔ اب اگر 14 صدیوں کے بعد ہم امام حسین پر درود و سلام بھیجیں اور یزید ملعون پہ لعنت بھیجتے ہوئے نظر آئیں تو کچھ لوگ بل پاس کرانے میں جٹ جاتے ہیں کہ کسی طریقے سے دفاع ہو سکے۔ صلوات بھیجیں ملو کہ محمد و آل محمد۔ توجہ فرما رہے ہیں۔
تو یہ طریقہ ہم نے قرآن سے سیکھا ہے، قرآن نے ہمیں بتایا ہے۔ نیک کام کرنے والے کا بھی تذکرہ ہے اور برے اعمال کرنے والے کا بھی تذکرہ ہے۔ نیک اعمال کرنے والے کا اس کی نیکیوں کے لیے تذکرہ ہے، سید الشہداء پہ درود و سلام ہے ان کی نیکیوں کی وجہ سے، اور دشمنان سید الشہداء پہ اور دشمنان اہل بیت پہ لعنت اس لیے ہے ان کے بد کرداری کی وجہ سے، ان کی بدبختیوں کی وجہ سے۔ تو یہ روش ہم نے قرآن مجید سے سیکھی ہے۔ اب آئیے میں جس حوالے سے آپ تک آج کی گفتگو پہنچانا چاہتا ہوں، سورہ انسان کی جو آیت میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی، اس میں بتایا گیا کہ انسان ناقابل تذکرہ تھا اور انسان ناقابل بیان ہو جائے گا۔ تو اب اس مختصر سی زندگی میں ہمیں کیسی زندگی گزارنی چاہیے؟ آئیے اس امام سے سوال کیا جائے جس کے ایام چل رہے ہیں اور مسلسل جس کا ذکر خیر ہو رہا ہے، ہمارا اور آپ کا چوتھا امام، امام سید الساجدین زین العابدین علی بن الحسین علیہ السلام۔ ایک اور صلوات پیش ہے مل جل کے محمد توجہ فرما رہے ہیں۔ اسی امام کے حوالے سے زندگی گفتگو کا آغاز کیا جائے جو جن کا مسلسل تذکرہ چل رہا ہے، جن کی شہادت کی تاریخ ابھی جلدی گزری ہے۔ مجھے حکم بھی ہوا ہے، مسکین بھائی نے مجھے موضوع دیا، حالانکہ بہت لیٹ موضوع دیا، لیکن میں نے کہا کوشش کروں گا جو بھی باتیں اس حوالے سے پیش کر سکوں۔ امام نے زندگی کے کچھ اصول بتائے ہیں اور سلیقہ بتایا ہے کہ کیسی زندگی گزارو گے کہ ہماری نگاہ میں عزیز بھی ہو جاؤ گے، خدا کی نگاہ میں بھی عزیز ہو جاؤ گے، ساتھ ہی ساتھ جینے کا سلیقہ بھی پتہ چلے گا اور آداب زندگی سے بھی آشنا ہو جاؤ گے۔ امام نے مختلف دور میں، ادوار میں، مختلف مقام پہ ان تمام چیزوں کی طرف اشارہ فرمایا۔ رسالت الحقوق، جس میں امام سید سجاد نے حقوق بشر کے اوپر اور ان تمام حقوق کی طرف اشارہ کیا ہے جسے ہم پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں۔ آئیے اسی سے میں چند جملے آج کے اس مجلس میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا، با توفیق پروردگار، با تائید محمد و آل محمد علیہ السلام۔ اور دیکھنے کی کوشش کی جائے کہ واقعی کیسی زندگی گزاریں کہ ہم لائق تذکرہ بھی ہوں، لائق بیان بھی ہوں۔ کرنا کیا ہوگا؟ صرف کام وہ کرنا ہوگا جو سید سجاد نے ہمیں بتایا ہے۔ بس اگر ان کی سیرت پہ عمل ہو گیا، ان کے اس فرمودات پہ جو انہوں نے بیان فرمایا اگر عمل ہو گیا، ایک اور صلوات بھیج دیں مل جل کے محمد وآل۔ میں عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں، صحیح نہیں ہوا ابھی، اللہم صلی علی محمد عجل فرجہم۔ ایک اور صلوات بھیج دیں مل جل کے محمد وآل۔ آپ حضرات میری طرف متوجہ ہیں، انشاءاللہ گفتگو پہنچاتا رہوں گا آپ کی خدمت میں۔ امام سجاد نے ان رسالت الحقوق میں جن حقوق کی طرف اشارہ کیا ہے، اس میں مختلف حقوق ہیں جن کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جو انسان کی زندگی سے تعلق ہے، جن کا، اور میں باری باری سے دو چار باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اگر آپ اس کی ترتیب بنائیں اور فہرست بنائیں تو سب سے پہلے جس حقوق کی طرف اشارہ ہوا ہے وہ ہے اللہ کا حقوق، حقوق خدا، حقوق اللہ، جو ایک بندے کی گردن کے اوپر ہے۔ ہم انسان ہیں، ظاہر ہے ہماری غرض خلقت کیا ہے، قرآن مجید نے پہلے ہی بتا دیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسان اور جنات کو پیدا ہی نہیں کیا مگر یہ کہ عبادت کے لیے۔ ہماری غرض خلقت عبادت ہے، اطاعت پروردگار ہے۔ آیہ کریمہ کی روشنی میں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولي الامر منکم، ہمیں اطاعت کرنی ہے، عبادت کرنی ہے اور اسی میں زندگی گزارنی ہے۔ اب نماز پڑھتے چلے جائیں، عبادات کرتے چلے جائیں، یہ تمام چیزیں حقوق خدا کے اندر شامل ہو جائیں گی۔ یعنی یوں کہا جائے ایک بندے محض بن کر، خالص بندہ بن کر اللہ کی اطاعت کرنا، یہ ہے اس کے حقوق کی ادائیگی، جو اللہ کا حق ہے ہماری گردن پہ۔ عزیزان گرامی، یعنی میں آپ کی خدمت میں کیا عرض کروں، بہت آسان سے جملہ میں پیش کر کے بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں، ورنہ اس میں بڑی بات ہو سکتی ہے، لیکن میرا موضوع اس وقت یہ بحث نہیں ہے۔ آپ یہ سوچیں کہ پروردگار عالم نے جتنی نعمتیں ہم کو اور آپ کو نوازی ہیں،
ان تمام نعمتوں کو درکنار کر دیں، صرف ایک نعمت پہ بھی اگر اس کا شکر زندگی بھر کرتے چلے جائیں اور تا دم حیات کرتے چلے جائیں، تب بھی حق کی ادائیگی نہیں ہوگی۔ اور وہ سب سے بڑی نعمت کا نام کیا ہے؟ حیات، زندگی، وجود۔ اگر آپ کو نعمت وجود ملی ہے اور پروردگار عالم نے زندگی اور حیات کا تحفہ دیا ہے، صرف اسی پہ شکر ادا کرتے چلے جائیں، تب بھی حق ادا نہیں ہو سکتا۔ آپ ذرا سوچیں عزیزان گرامی، اس پرآشوب ماحول میں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں دنیا کے جو حالات ہیں، جوان افراد بھی اس دنیا سے کس طریقے سے رخصت ہو جا رہے ہیں، ایسے ایسے لوگ آپ کو مل جائیں گے اور ایسے ایسے واقعات آپ مستقل سنتے رہتے ہیں کہ صبح میں آپ نے کسی سے ملاقات کی، صحت و سالم تھا، تندرست تھا، کوئی مشکل نہیں تھی، کوئی پریشانی نہیں تھی، شام میں جب آپ اس سے ملاقات کرنے کے لیے گئے وہ دنیا سے رخصت ہو چکا تھا۔ پہچانی نعمت وجود کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ نے جو سانس دی ہے اس کی قدر تو ہمیں اس وقت ہو گئی تھی جب یہ زمانہ کورونا کے دور سے گزر رہا تھا۔ اس سے بہتر کیا ہوگی مثال؟ اس سے بہتر مثال نہیں ہو سکتی۔ تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہم کتنے پرآشوب ماحول سے گزرے ہیں۔ تو اس وجود کی نعمت کو ہی اگر شکر ادا کیا جائے تب بھی اس کا شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا زندگی کی آخری سانس تک اگر اس کا شکر ادا کیا جائے تو سب سے پہلا پروردگار کا حق یہ ہے کہ اسے ایک مانا جائے۔ اسی لیے ہمارے یہاں اصول دین کا آغاز ہی توحید سے ہے، اللہ کو ایک ماننا، خدا کے بارے میں ہرگز شرک نہ کریں، زندگی اس کی اطاعت اور عبادت اور فرما برداری میں گزار دیں۔ سمجھ جائیں کہ پروردگار عالم کا حق تو نہیں ادا ہو سکتا، کوشش کر سکتے ہیں آپ ایک مرحلہ طے کر گئے، آپ نے اس کے حق کو ادا کرنے کی کوشش کی ہے، ورنہ پروردگار عالم کا حق تو ادا ہی نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ہے پہلا مرحلہ۔ دوسرا مرحلہ جس پہ آج پوری گفتگو کرنی ہے وہ ہے حقوق اجتماعی۔ حقوق اجتماعی یہ بھی ہماری گردن کے اوپر ہے۔ اب چونکہ آپ لفظ سے ہی سمجھ گئے ہوں گے، اس کا معنی ہی سمجھ گئے ہوں گے، چونکہ یہاں اجتماعی کا معاملہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں بہت سے حقوق کا تذکرہ ہوا ہے۔ حقوق اجتماعی میں وہ تمام حقوق آ جائیں گے جو ہماری گردن کے اوپر ہیں۔ باپ کا حق بیٹے کی گردن پر، بیٹے کا حق باپ کی گردن پر، ماں باپ کا حق بیٹے کی گردن پر، استاد کا حق شاگرد کی گردن پر، پڑوسی کا حق پڑوسی کی گردن پر، دوست کا حق دوست کی گردن پر۔ یہ تمام حقوق ہیں۔ اب آپ اس میں فہرست جوڑتے چلے جائیں جس کی طرف جناب سید سجاد نے اشارہ فرمایا ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ 2-4 جملے اس حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کروں اور آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں کہ کس طرح سے آپ کامیاب ہو سکتے ہیں، کس طریقے سے آپ قابل تذکرہ اور بیان ہو سکتے ہیں، اور کس طریقے سے آپ امام کی نگاہوں میں عزیز ہو سکتے ہیں اور امام سید سجاد کے سچے عاشق اور سچے فرمانبردار ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلا مرحلہ وہ کیا ہے؟ انسان کا انسان کے لیے جو حقوق ہے، بندے کا حقوق بندے کے لیے۔ آپ کے کچھ حقوق ہمارے اوپر ہیں بحیثیت انسان، بحیثیت آدم کی اولاد، آدمیت کی حیثیت سے۔ وہ کیا ہے کہ ہم کبھی بھی اپنے برادر مومن کا دل نہ دکھائیں۔ برادر مومن کا دل کسی بھی اعتبار سے، نہ جسمانی اعتبار سے اسے کوئی تکلیف پہنچائیں، مالی اعتبار سے تکلیف پہنچائیں، حتیٰ زبان سے بھی اپنے برادر مومن کو کوئی تکلیف نہ ہونے دیں۔ میں آپ کے سامنے روایت کا مفہوم پیش کروں۔ شیخ محدث نوری نے نجم الثاقب میں اس روایت کی طرف اشارہ کیا، چونکہ آج جمعہ بھی ہے اور آپ جانتے ہیں کہ وہ دن ہے جو یوسف زہرا سے منسوب ہے، جس میں ہم منتظر ہوتے ہیں امام کے ظہور کے۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر امام کی قربت حاصل کرنا چاہتے ہو اور امام کی نگاہ میں عزیز ہونا چاہتے ہو، ایک کام کرو، اپنے برادر مومن کے کام آؤ۔ اپنے برادر مومن کے کام آؤ۔ کتنا بڑا کام ہے، کتنا بڑا کام ہے، بہت چھوٹا سا کام ہے۔ جس جگہ پہ بھی ہو، جس حیثیت میں بھی ہو، جس حالت میں بھی ہو، بس اپنے برادر مومن کے کام آؤ۔ مثلا چھوٹی سی مثال دے دوں، میں ایک طالب علم ہوں اور میرا تعلق علوم اہل بیت سے ہے، میں حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہوں اور آپ کے سامنے بحیثیت طالب علم آ جاتا ہوں۔ اب آپ بہرحال عوام ہیں، مسئلہ شرعی ہے، کچھ شرعی مسائل ہیں، کچھ تعلیمات آل محمد آپ کو حاصل کرنا ہے، آپ میرے پاس آئیں، میں جتنا بھی اپنی حیثیت ہے، جتنا بھی مجھے علم ہے، آپ کا جواب دینے کی کوشش کروں۔ یہ ہے میری ذمہ داری اور یہ ہے میری گردن پہ حق آپ کے لیے، یہ میری ذمہ داری ہے۔ اب اگر کوئی عالم دین مسئلہ شرعی سے گھبراتا ہوا نظر آئے تو سمجھ جائیے اس نے ابھی تعلیمات آل محمد حاصل نہیں کی ہیں۔ جی بس اوقات ایسا دیکھا گیا ہے، سوالات جب مومنین پوچھتے ہیں تو ایک سوال کے بعد اگر دوسرا سوال آ جاتا ہے تو مولوی صاحب کے نخرے اور مولوی صاحب کی پیشانی پہ بل پڑ جاتا ہے۔ جی استخارے کے لیے فون آ گیا، مولوی صاحب کی پیشانی پہ بل پڑ گیا۔ ہم ہر مسئلے کے لیے استخارہ کر لیتے ہو، ہر مسئلے میں استخارہ نہیں کیا جاتا۔ آپ سمجھا سکتے ہیں لیکن آپ کو برہم نہیں ہونا چاہیے، آپ کو سامنے والے کا جواب دینا ہے، جو آپ کی استطاعت ہے، جو آپ کی حیثیت ہے، اس اعتبار سے دینا ہے، کیونکہ آپ کی گردن پہ حق ہے۔
میں طالب علم ہوں، یہ میری ڈیوٹی ہے، یہ میری ذمہ داری ہے۔ آپ جس فیلڈ میں بھی ہیں، جس مقام پہ بھی ہیں، کوشش کیجئے کہ برادر دینی کے کام آئیں، اور علل خصوص اگر آپ کا برادر دینی بندے مومن ہو، ساتھ ہی ساتھ ولایت امیر المومنین سے سرشار ہو، اب ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے۔ یوں تو ہر انسان کی مدد کرنی چاہیے، ہر انسان کے کام آنا چاہیے، لیکن اگر ایک شخص مومن ہے اور ولایت اہل بیت سے سرشار ہے، اب یہ ذمہ داری بڑھ گئی، اب آپ اس کے کام آئیے۔ یقین جانیے یہ پہلا مرحلہ ہے کہ آپ قلب یوسف زہرا کو شاد کریے گا، اور امام کی نگاہ میں آپ کی ہستی عزیز ہو جائے گی اگر آپ نے برادر دینی کی مدد کی۔ اور اگر خدا نخواستہ ایسا نہیں کر سکے اور حقوق کی ادائیگی نہ ہو سکی تو پھر انجام کیا ہوگا؟ آپ چاہے جتنے مقرب ہو جائیں، آپ چاہے جتنے اہل بیت کے نزدیک ہو جائیں، اہل بیت اطہار آپ سے اپنا رخ پھیر لیں گے۔ دلیل پیش کروں گا، مل جل کے صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ جناب علی ابن یقطین، کون نہیں جانتا ان کے نام کو؟ بڑی ہی مقدس ہستی ہیں، اور ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے زمانے میں بحکم امام ہارون الرشید کے دربار میں انہیں رکھا گیا تھا، اور باقاعدہ انہوں نے اجازت لی تھی امام سے کہ مجھے ایک خاص عہدہ دیا جا رہا ہے اس بادشاہ کے دربار میں، اور مولا یہ آپ کا دشمن ہے، بہرحال مجھے وہاں سے ایک پیغام آیا ہے، آپ بتائیں کہ میں کیا کروں؟ مولا نے کہا کوئی مشکل نہیں ہے، چلے جاؤ چلے جاؤ، لیکن دربار میں جانے کے باوجود اپنے عقائد سے سمجھوتا نہ کرنا۔ عقیدے سے سمجھوتا نہ کرنا کیا مطلب؟ یعنی جو عقیدہ تمہارا آج ہے وہ عقیدہ کل بھی ہونا چاہیے، اور عقیدہ تمہارا کیا ہے جو ہم نے تمہیں بیان کیا اس پہ عمل کرو، اور ہمارا حکم کیا ہے؟ اپنے برادر دینی، برادر مومن کی مدد کرتے ہوئے نظر آؤ، پہنچ جاؤ اس مقام پر، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن برادر دینی کی مدد کرنا۔ عزیزان گرامی، آج دور حاضر میں اگر آپ دیکھیں بہت سے افراد ہیں، میں کوئی سیاسی بحث نہیں کرنا چاہتا لیکن ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں، اعتراض کرتے ہیں اور سوال پوچھتے ہیں کہ مولانا صاحب فلاں شخص ہے، فلاں پارٹی سے جڑا ہوا ہے، اور وہ پارٹی بہرحال اس کا جو نظریہ ہے، جو اس کی فکر ہے، وہ اسلام دشمن ہے، اسلام کے خلاف باتیں کرتے ہیں، تو بتائیے ایسے آدمی سے پھر رابطہ رکھا جائے؟ ایسے آدمی سے پھر رشتہ رکھا جائے؟ کوئی مشکل نہیں ہے۔ آپ کا کسی پارٹی میں چلے جانا یا کسی مکتب فکر سے جڑ جانا، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن ہدف کیا ہونا چاہیے آپ کا؟ مقصد کیا ہونا چاہیے؟ مقصد ایک ہے، اور مقصد ہے برادر دینی کے کام آ جانا، جس جگہ پہ بھی ہیں، جس منصب پہ بھی ہیں، جس عہدے پہ بھی ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کسی پارٹی سے منسلک ہو جائیں تو سید سے تیاگی بننے میں ٹائم نہ لگے۔ صلوات بھیجیں ملو گے محمد وآل محمد۔ جی، سادات سے کہیں اور جانے میں آپ کو وقت نہ لگے، یہ مقصد نہیں ہے۔ آپ کسی بھی پارٹی میں رہیے، آپ کسی بھی مکتب فکر سے جڑے رہیے، اپنی اساس پہ باقی رہیے، اپنی حقیقت پہ باقی رہیے، اور آپ کی اساس کیا ہے؟ اہل بیت کی محبت اور تعلیمات آل محمد، یعنی آپ کو عمل کرنا ہے۔ آگے تشریف لیں، مل جل کے صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ السلام علیکم، ایک اور صلوات بھیجیں مل جل کے محمد وآل محمد۔ بلکہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، بلکہ آپ سے گزارش کروں گا کہ تھوڑا سا اور آگے سمٹ آئیں تاکہ بعد میں آنے والوں کو پریشانی نہ ہو، اور جب یہ نورانی چہرے میرے سامنے ہوں گے تو مجھے پڑھنے میں اور آسانی ہوگی، بغیر چہرہ دے کے پڑھنے کا عادی نہیں ہوں میں۔ مل جل کے صلوات محمد وآل محمد۔ عام طور پہ بھی بغیر چہرہ دیکھ کے میں پڑھنے کا عادی نہیں ہوں، اور ماشاءاللہ اب تو تمام چہروں سے آشنائی ہو چکی ہے ایام اعزاء میں، تو آپ سامنے رہیں گے تو مجھے پڑھنے میں بھی آسانی ہوگی۔ نئے لوگوں میں پڑھنا کچھ اور ہے، اور بہرحال اپنے چہرے ہیں جن کو میں پہچان رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں مسلسل، تو آپ کے سامنے گفتگو کرنے میں مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ جیسے محبتوں سے آپ نے ایام اعزاء میں نوازا تھا، ایسے ہی مجھے محبت سے نوازتے چلے جائیں انشاءاللہ، بتائید پروردگار، بتوفیق آل محمد، تعلیمات آل محمد کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔ مل جل کے صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ تو ان کو امام نے اجازت دی تھی، کہا تھا کہ جاؤ، مشکل نہیں ہے دربار میں جانے میں، لیکن جانے کے بعد ایک خیال رکھنا
اپنے برادر دینی کی مدد کرتے ہوئے نظر آنا. ابھی کبھی بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ تم غافل ہو جاؤ اپنے کسی بھائی کی مدد کرنے کے لیے. تو اب روایت جو ہے آپ کی خدمت میں پیش کروں. ابراہیم جمال نام کے ایک شخص تھے, شیعہ تھے, امام کے محب تھے, امام کے چاہنے والے تھے. کسی مسئلے کے لیے اب حکومت کی طرف سے کیوں کہ کوئی پابندی تھی, کوئی مشکل تھی, بہرحال اس کی تفصیل مجھے نہیں ملی تاریخ میں. یہ پہنچے ہارون کے دربار میں اور یہ چاہتے تھے کہ جائیں اور جا کے اس سے حاکم سے ملیں اور ملنے کے بعد اپنی بہرحال جو بھی مشکل ہے اسے بیان کریں, کسی طریقے سے رفع دفع ہو سکے. اور انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ اس میں علی بن یقطین موجود ہیں جو بہرحال مدد کریں گے کیونکہ امام کے چاہنے والے ہیں. اس امید کے ساتھ آئے تھے. لیکن ایک عام انسان بہرحال خاص یوں کہیں کہ معمولی لباس پہنے ہوئے جیسے ہی وہاں پہنچے, علی بن یقطین نے سوچا کہ اگر میں حاکم کے پاس لے کے چلا گیا تو حاکم کہے گا کہ میں نے تم کو اسی لیے یہاں پہ رکھا ہے کہ ہر غیرے کو تم معاذ اللہ نقل کفر نواشد کے تم اسی طرح سے داخل ہونے تو دربار کے اندر. لہذا ظاہری گویا وضاقتہ کو دیکھ کر کہا کہ میں آپ کو اندر آنے کی اجازت نہیں دے سکتا. بہرحال دل ٹوٹ گیا ان کا, شکستہ دل ہو گئے اور واپس ہو گئے. علی بن یقطین نے گویا مدد نہیں کی برادر مومن کی. وقت گزرا, حج کا موقع آیا. جیسے یہ حج کے لیے پہنچے, حج مکمل کرنے کے بعد امام کی زیارت کے لیے مدینہ آئے. اب جب امام سے ملاقات کرنے کے لیے پہنچے اور دروازے میں پہنچے اور غلام سے کہا کہ جا کے مولا تک پیغام پہنچاؤ کہ علی بن یقطین آئے ہیں, تو مولا نے وہاں سے جواب فرمایا کہ میں تم سے ملاقات نہیں کرنا چاہتا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اللہ نہ ہو, اللہ نہ کرے کہ وقت کا امام کسی سے رخ پھیر لے ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے, ہماری غلطیوں کی وجہ سے اور ہمارے اشتباہ کی وجہ سے. امام نے کہا مجھ سے ملاقات نہیں کر سکتے. خیر سمجھ نہیں پائے کہ آخر کیا وجہ ہو گئی, امام کیوں ناراض ہو گئے. واپس چلے آئے, سوچے شاید امام مصروف ہوں گے. بہرحال دوسرے دن پہنچے اور پھر امام نے ملاقات سے منع کر دیا. جب 2 بار منع کر دیا تو اب علی بن یقطین سمجھ گئے کہ مجھ سے کوئی تو غلطی ہوئی ہے, لیکن ابھی انہیں یاد نہیں تھا, بھول گئے تھے. ہوتا ہے انسان کے ساتھ, بھول گئے تھے, انہیں یاد نہیں تھا کہ ان سے کون سی غلطی سرزد ہوئی ہے. اب 2 دن گزرے, ایک دن جب اگلا دن آیا تو انہوں نے امام کو بازار میں دیکھ لیا. کہ اس سے اچھا موقع نہیں ملے گا, گھر میں تو مولا اجازت نہیں دے رہے, چلو بازار میں امام سے ملاقات کرتے ہیں اور پوچھنے کہ آخر کیا مشکل ہے. پہنچے امام کے پاس اور جا کے کہا کہ مولا, سلام پیش کیا کہ مولا میں آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آ رہا تھا, آپ نے مجھ سے ملنے سے ہی منع کر دیا, آپ نے مجھ سے ملنے کے لیے منع کر دیا. مولا میں آپ کے حکم پر اس ملعون کے دربار میں بیٹھا ہوا ہوں تاکہ کسی طریقے سے بہرحال شیعوں کی کچھ مدد کر سکوں, نصرت کر سکوں. آپ نے مجھے حکم دیا اس لیے میں اس کے دربار میں بیٹھا ہوں. اس کے باوجود آپ مجھے ایسے بڑے حالات میں زندگی گزارو اور آپ مجھ سے ملاقات نہیں کر رہے. مولا نے فرمایا تم جس دربار میں بٹھائے گئے ہو, ہم نے تم کو جس وقت وہاں بیٹھنے کو کہا تھا, ہم نے پہلا جملہ کیا کہا تھا؟ تو مولا آپ نے کہا تھا کہ شیعوں کے کام آنا. کہ تم شیعوں کے کام آ رہے ہو, شیعوں کے کام آ رہے ہو. کہ مولا اپنی طرف سے پوری کوشش کرتا ہوں. کہ پھر یہ بتاؤ ابراہیم جمال یاد ہے؟ ابراہیم جمال یاد ہے؟ سمجھ گئے, رونے لگے. کہتے مولا کوتاہی ہو گئی, غلطی ہو گئی, معاف فرمائیں. مولا نے فرمایا میں کیسے معاف کر سکتا ہوں, بہرحال جس کا دل دکھایا ہے تمہیں اسی سے معافی مانگنی ہوگی. دنیا کا دستور یہی ہے عزیزان گرامی, اگر آپ نے کسی کا دل دکھا دیا, ہم نے کسی کا دل دکھا دیا, تو یقین جانیے کہ یہ ایک ایسا مرحلہ ہے کہ جب تک صاحب معاملہ سے معافی نہ مانگی جائے خدا بھی معاف نہیں کر سکتا. یہ مسئلہ ہے حقوق عباد کا, یہ بہت سخت مرحلہ ہے. اللہ بھی معاف نہیں کرے گا. یہ مت کہیے گا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر, سارے گناہ معاف کر دے گا. وہ کیسے معاف کر دے گا, اس کا معاملہ ہی نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ اعمال کے معاملے میں تھوڑے سے سست ہوں, آپ کی بدعمالیوں کی وجہ سے وہ آپ کو معاف کر دے. اللہ غفور الرحیم ہے, سارے گناہ بخشنے والا ہے. لیکن اگر میں نے آپ کا دل دکھا دیا, آپ نے میرا دل دکھا دیا, خدا کیسے معاف کرے گا؟ یہ عدالت کے خلاف ہے. تقاضائے عدالت یہ ہے کہ جس کا دل دکھا ہے اس سے معافی مانگی جائے. دنیا میں نہ جانے کیسے معاملات ہوتے ہیں ہمارے, جس میں ہم کسی نہ کسی کا دل دکھا دیتے ہیں اور ہمیں ہوش بھی نہیں ہوتا کہ ہماری زبان سے, ہمارے کسی فعل سے برادر مومن کا دل دکھ گیا. رونے لگے, کہتے ہیں مولا بہت شرمندہ ہوں, آپ مجھے بہرحال اب کچھ راستہ بتائیں, کسی طریقے سے میری مدد ہو سکے, آپ خوش ہو سکے اور میں ابراہیم جمال سے معافی مانگ سکوں. جب میں وہاں چلا جاؤں گا تو معافی مانگ لوں گا, کیونکہ بہرحال میں بھی مدینے میں ہوں, ابراہیم جمال کوفے میں ہیں, ابھی کیسے معافی مانگی جا سکتی ہے؟ مولا نے فرمایا علی بن یقطین اتنے زمانے سے عقیدہ امامت رکھتے ہو اور ہماری شخصیت کو جانتے ہو, تب بھی تمہارا عقیدہ امامت اتنا مختصر ہے. تم کیسے سوچ رہے ہو کہ ہم وہاں نہیں جا سکتے ہیں؟ جاؤ فلاں علاقے میں چلے جاؤ, وہاں دریا ہے, وہاں ایک کشتی ہے جو تمہارا انتظار کر رہی ہے, کشتی پہ سوار ہوگے پہنچ جاؤ گے کوفہ. بہرحال شیعہ ہیں, مولا کا عقیدہ رکھتے ہیں, عقیدہ ہے پورا مکمل, پہنچ گئے, کشتی پہ سوار ہوئے, چشم زدن میں کوفہ پہنچ گئے.
चश्मे ज़दन में। मैंने कहा सच्चा शिया था, कोताही कर बैठा है, कोताही कर बैठा है, गलती हो गई है, तो अब नादिम और शर्मिंदगी कैसी है वाकई में सुन लीजिए। पहुंच गए, दरवाजा खटखटाया, इब्राहिम जम्माल सामने आए, माफी मांगी, सारी दास्तान अपने मकाम पे रह जाए कि मैंने आपका दिल दुखाया था, इमाम मुझसे नाराज है, जब तक आप मुझे माफ नहीं करिएगा इमाम भी मुझे माफ नहीं करेंगे। इमाम ने हत्ता मुझसे मिलने से भी मना कर दिया। उन्होंने कहा जाओ, हमने तुम्हें माफ किया, मेरे खुदा ने भी तुम्हें माफ किया। लेकिन मामला ऐसे नहीं तय होने वाला है। जो वाकई दिल से नादिम और शर्मिंदा होता है ना, फिर उसकी हालत क्या होती है सुन लीजिए। वो कहते हैं मैं इस तरीके से मान ही नहीं सकता कि तुमने मुझे माफ कर दिया। तो फिर क्या करना होगा? तो रुक जाओ, जमीन पे लेट गए, अपने चेहरे को जमीन पे रखा, रुखसार खाक पे रखा, कहा अपना पैर मेरे चेहरे पे रखो। लाइए इतना ज़र्फ, लाइए इतनी जुर्रत, अपना पैर मेरे चेहरे पे रखो। उन्होंने हाथ जोड़े, बहरहाल वो भी मोमिन है, ये भी बंदे मोमिन है। कब मैं ये काम नहीं कर सकता, मैंने दिल से आपको माफ कर दिया, मेरे खुदा ने आपको माफ कर दिया, अब इसमें कोई मुश्किल ही नहीं है। का हरगिज़ नहीं, जब तक तुम ये काम नहीं करोगे तब तक मैं मान ही नहीं सकता कि तुमने मुझे माफ कर दिया। कदम मेरे चेहरे पे रखो। बहरहाल अब चूंकि उनका हुक्म हो चुका था, लिहाजा इब्राहिम ने वो काम किया, उनके चेहरे पे पांव रखा, और अब जब पलट के आए फिर वही मरहला हुआ। यानी बिल्कुल जैसा ही कश्ती पे सवार हुए, चश्मे ज़दन में फिर मदीना पहुंच गए। एक ही शब्द में सारा मामला हो रहा है। अजीजान गिरामी, दरवाजे अहले बैत का कमाल ही यही है, यहाँ मुझसे रातों रात हुआ करते हैं। एक शब्द में हुए का मुकद्दर संवरता है। सलाम भेजे मिले कि मोहम्मद व आले मोहम्मद, और एक शब्द में यहाँ मुकद्दर संवरने वाला है। अब जब इमाम से मुलाकात के लिए गए, दरवाजे पे पहुंचे थे कि अंदर से आवाज आई अली इब्न यकीन दाखिल हो जाओ। इमाम ने बढ़ के इस्तकबाल किया, गली से लगाया। देखा आपने, अगर बिरादर मोमिन के काम आइएगा, इमाम की निगाह में, इमाम ज़माना की निगाह में अजीज हो जाइएगा। ये पहला जरिया है, ये पहला जरिया है। और अगर दिल दुखा दिया किसी का, तो फिर यकीन जानिए किसी भी मंजिल पे हो, मैं आपकी क्या मिसाल दूं, अपनी मिसाल दे दूं, आप जितने बड़े अल्लामा दहर बन जाएं, इमाम की निगाह में अजीज नहीं हो सकते अगर बिरादर दीनी का दिल दुखा दिया। हमारे साथ रोजमर्रा की जिंदगी में यही होता है। बहुत से ऐसे मामलात होते हैं जिसमें हम तवज्जो भी नहीं कर पाते, सोच भी नहीं कर पाते कि हमने कब किसका दिल दुखा दिया। जरूरी नहीं कि किसी को थप्पड़ लगाया जाए तभी उसका दिल शिकनी होगी और उसका दिल टूटेगा, किसी को माली तौर पे नुकसान पहुंचाया जाए तभी उसका नुकसान होगा। नहीं, ये जो जबान है ना, ये जबान, ये भी बहुत मकाम पे इंसान को फरेब दे देती है और इंसान जलील हो जाता है। जबान से निकला हुआ जुमला, ये क्यों कहा जाता है कि चिश्मे ज़ख्म, फारसी का जुमला है, फारसी जानने वाले लोग भी मौजूद हैं, तर्जुमा करने की जरूरत भी नहीं, आप खुद ही समझ जाइएगा, बड़ा मशहूर मुहावरा है। चिश्मे जबान बदतर अज़ चिश्मे ज़ख्मे शमशीर अज़। ये जो ज़ख्मे ज़बान है ना, जो ज़बान से निकला हुआ जुमला होता है, ये शमशीर की मार से भी ज्यादा सख्त होता है। हो सकता है कि शमशीर की मार भूल जाए इंसान, ये जो जख्म शमशीर से लगाए, तलवार से लगाए, ये भूल जाए, लेकिन जो जख्म ज़बान है ये बहुत बदतर है, ये कभी जाने वाला नहीं है। बड़ा मशहूर हिकायत है, मैं आपकी खिदमत में पेश करूं, जिसमें जहां से ये मुहावरा गोया यूं कहें कि ईजाद हुआ। मौलाना रूमी ने अपनी मसनवी में इसका तस्करा भी किया है। वो कहते हैं कि एक शख्स था, लकड़ी काटने के लिए जंगल में जाता था, वहां से लकड़ियां शहर में लाता था, बेचता था और जिंदगी गुजार रहा था। ये उसका रोजमर्रा का दस्तूर था। जाता था, लकड़ियां काट के लाता था, शहर में बेचता था और जिंदगी गुजर रही थी। उसकी ज़ौजा ने महसूस किया कि कुछ दिनों से ऐसा हो रहा है कि कारोबार बड़ा अच्छा हो रहा है, ज्यादा लकड़ियां लेके आता है, अच्छी लकड़ियां बाजार में फरोख्त हो जाती हैं, कीमती लकड़ियां लेके आता है और एक बिजनेस गोया बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है। तो पूछा कि क्या वजह है, पहले तो तुम जाते थे तो मुख्तसर सी लकड़ियां लेके आते थे, अब मामला तुम्हारा बहुत आगे चला गया है, मामला क्या है? उसने कहा मामला सिर्फ इतना सा है कि जंगल में मेरा एक दोस्त हो गया है, मेरा एक रफीक हो गया है। मैंने कहा ना कि इमाम ने जो दोस्त के हक बताए हैं दोस्त की गर्दन के ऊपर, आइए उस हवाले से भी सुन लीजिए। मुख्तलिफ हुकूक हैं, उनमें से ये भी है, दोस्त का हक भी आपकी गर्दन के ऊपर। दोस्त के दिल को ना दुखाइए, ठेस ना पहुंचाइए, वरना अंजाम बड़ा सख्त होने वाला है। सुनते रहिए। तो का मेरा एक दोस्त हो गया जंगल में, मेरी मदद करता है लकड़ियां काटने में, और चूंकि वो जंगल का ही रहने वाला है तो मेरा काम आसानी से हो जाता है, मैं लकड़ियां लेके आता हूँ और जिंदगी अच्छी गुजर रही है। अच्छा, ये कौन सा दोस्त है तुम्हारा जो तुम्हारी मदद करता है? क्या ये जंगल में ही रहता है?
بیابان میں رہنے والے، اب میں آپ کی زبان میں کہہ دوں کہ جو آدیواسی لوگ ہوتے ہیں، جو شہر سے بالکل دور ہوتے ہیں، جن کی زندگی بالکل الگ ہوتی ہے، جنگل میں زندگی گزارنے والے ہوتے ہیں، نہ شہر آتے ہیں نہ شہر کی رسومات اور شہر کے کلچر کو سمجھ پاتے ہیں، ان کی الگ الگ زندگی ہوتی ہے، ان کا لباس الگ، ان کے پہناوا الگ، ان کی زبان الگ. آپ جائیں جا کے انٹرنیٹ پہ اس طرح کے دیکھ لیں کہ بہت سے ایسے ٹرائبس اور قبیلے ہیں جو واقعی ابھی دنیا کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے ہیں، کچھ بھی نہیں جانتے ہیں، وہ دنیا میں آئے نہیں آج تک، یعنی انسانوں کی بستی میں تو آئے نہیں، وہ بالکل جنگل میں زندگی گزار رہا ہے. ایسا ہی ایک انسان تھا جس کا پہناوا الگ، جس کی بول چال الگ، جس کا طریقہ الگ، زندگی گزارنے کا سلیقہ الگ. کب وہ میرا دوست ہے، کہ بھائی ایسا دوست جو تمہارے کام آتا ہے، تمہاری مدد کرتا ہے، اسے گھر پہ لے کے آؤ، دعوت کرو، اسے کھانے پہ بلاؤ. کہا ٹھیک ہے لیجیے. یہ اب جب جنگل گیا اور جا کے دوست سے ملاقات ہوئی تو اس سے کہا کہ میری زوجہ نے کہا ہے کہ تم بہرحال میرے اتنے کام آتے ہو، میرے اتنے جگری دوست ہو چکے ہو، تو ایک بار میرے گھر پہ بھی تشریف لے آؤ، کھانے پہ آؤ، دعوت پہ آؤ، بہرحال ملاقات کی جائے. تو اس نے منع کیا. اس نے کہا دیکھو بھائی، تم انسانوں کی زندگی بالکل الگ ہے، ہماری زندگی بالکل الگ ہوتی ہے، ہم جنگل میں رہنے والے افراد ہیں اور ہمارا تمہارا بالکل کوئی میچ نہیں ہے، کوئی جوڑ نہیں ہے. کیا پتا ہم آئیں اور آنے کے بعد تمہیں کچھ برا لگ جائے، ہمیں کچھ برا لگ جائے، ہماری دوستی میں درار آ جائے. اس نے کہا نہیں، بہت اصرار کیا، بہت زیادہ خواہش کی، تو کہا پھر ٹھیک ہے ہم آئیں گے ایک دن. واقعے کو مختصر کرتا، ایک دن وہ ان کے گھر پہ پہنچ گیا دعوت پہ. اب جب پہنچا، میں نے کہا کہ چونکہ میں مثال دے رہا ہوں آپ کے سامنے، ایسے افراد جن کا انسانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو ان کا ہر طریقہ الگ ہے، لباس پہننے کا طریقہ الگ ہے، حتیٰ آداب دسترخوان بالکل الگ ہے، کھانا کیسے کھانا ہے، دسترخوان پہ کیسے بیٹھنا ہے، ایک الگ ہی نہج ہے، ایک الگ ہی طریقہ ہے. وہ آیا اور آ کے بیٹھ گیا. زوجہ نے دیکھا، جیسا ایک بہرحال خواتین کا مزاج ہوتا ہے کہ دیکھیں دوست آئے ہیں، جنگل کیا ہے، کیسے ہیں، جو دیکھا تو دیکھتی رہ گئی. عجیب پہناوا، عجیب لباس، اور کھانا کھانے کا بھی انداز عجیب و غریب. صاحب ایسے کھانا کھا رہے ہیں کہ ایسے لگ نہیں رہا ہے کہ یہ انسان ہے یا حیوان ہے. الگ طریقہ ہے، بالکل عجیب طریقہ. تو اسے بڑی وہ شرمندگی سے محسوس ہوئی کہ میں نے کس انسان کو بلا لیا دعوت پہ، اور ابھی اگر کوئی آ جائے میرا آس پڑوس والا اور دیکھے اور کہے کہ ایسے انسان کو دعوت دی اور یہ ان کے دوست ہیں، تو کیا کہے گا اور کیا سوچے گا. اور ابھی شوہر وہ یا دسترخوان لگانے کے بعد حجرے میں گیا کہ بیوی نے یہی جملہ اس سے کہہ دیا کہ کیسے انسان کو بلا لیا تم نے، اسے تو کھانا کھانے کا بھی سلیقہ نہیں ہے، اسے تو پتہ ہی نہیں کہ دسترخوان پہ کیسا بیٹھے جاتا ہے، کیسے کھانا کھایا جاتا ہے، عجیب انداز سے کھانا کھا رہا ہے، اور تم نے ایسے انسان کو دعوت پہ بلا لیا. یہ جملہ اس کے کانوں تک پہنچ گیا. زخم زبان بدتر از زخم شمشیر از. یہ بات اس کے دل کو تکلیف پہنچا گئی، ٹھیس پہنچا گئی. سن لیا، اٹھا، خدا حافظی کی اور جنگل میں چلا گیا. اب جب یہ دوبارہ جنگل میں گیا، یہ بھی محسوس کر چکے تھے کہ بہرحال اس کا دل ٹوٹ گیا، دل شکنی ہو گئی ہے. اب جب وہاں پہنچے تو پہنچنے کے بعد غسل خواہی کا سلسلہ کہ میں سمجھ گیا کہ تم نے میری بیوی کے جملے کو سن لیا، معاف کر دو، جانے دو، درگزر کر دو، ساری باتیں ایک طرف، چلو پھر سے تجارت کا آغاز کرتے ہیں جو ہمارا ایک سلسلہ تھا. اس نے کہا اب تجارت نہ ہو پائے گی، اب ہم تمہارے ساتھ کوئی تجارت نہیں کر پائیں گے، اور ایک کام اور ہے جو تمہیں بھی کرنا ہے. کہا کیا کرنا ہے؟ جب بہت اصرار کیا کہ نہیں صاحب جو سلسلہ تھا وہ آگے بڑھایا جائے اور بالکل اسی طریقے سے، کہ نہیں ایک کام تم کو کرنا پڑے گا. کہا کیا کام کرنا پڑے گا؟ کہ ذرا شمشیر نکالو. اب وہ شمشیر کہہ لیں، وہ کلہاڑی کہہ لیں جس سے بہرحال وہ لکڑیاں کاٹا کرتا تھا، کہ اسے اٹھا لو اور اٹھانے کے بعد میرے سر پہ مارو. زخم زبان بدتر از زخم شمشیر از. سنتے رہیے. کہ یہ تلوار اٹھاؤ، یہ جو بھی کلہاڑی ہے اسے اٹھاؤ، میرے سر پہ دے مارو. اس نے کہا کیا بات کر رہے ہو، تم میرے دوست ہو، میں تمہیں اتنا بڑا نقصان کیسے پہنچا سکتا ہوں؟ کہا تمہیں کرنا پڑے گا، اور اگر نہیں کرو گے تو ابھی تمہیں قتل بھی کر دیں گے، قتل بھی کر دیں گے. جانتے ہو کہ ہم کہاں کے رہنے والے ہیں اور ہمارا مزاج کیا ہے، ہم بالکل قتل کر دیں گے، ورنہ جو کہہ رہے ہیں وہ کرو. اب بیچارہ مرتا کیا نہ کرتا، اس نے وہ اٹھایا اور اس کے سر پہ دے مارا. بہرحال سب سے خون رہنے لگا، چوٹ لگی. کا خدا حافظ، آج سے ہمارے اور تمہارے رشتے ختم ہو گئے. زمانہ گزر گیا، کچھ وقت گزر گیا، لیکن بہرحال اس کو دل میں کہیں نہ کہیں شرمندگی تھی کہ میری بیوی کی وجہ سے، زوجہ کی وجہ سے اس طرح کے معاملات پیش آ گئے. چلے چل کے دیکھیں اور عذر خواہی کریں. اور آئیے واقعہ میں مکمل کروں اس جملے کے اوپر کہ ایک بار دیکھیں تو صحیح میرا دوست کس حالت میں ہے. اب جب پہنچے تو چونکہ کافی عرصہ گزر چکا تھا، وہ زخم بھر چکا تھا جو سر میں لگا تھا اس کے تلوار کی وجہ سے، اس کے کلہاڑی کی وجہ سے. پوچھا کیا حال ہے؟ زمانہ ہو گیا، ملاقات بھی نہیں کی تم نے، سارے روابط بھی توڑ دیے، سارے رشتے بھی توڑ دیے. کہ بس حال اتنا ہی سمجھ لو کہ تمہاری تلوار کا زخم تو بھر چکا ہے، لیکن تمہاری بیوی کی زبان کا جو زخم میرے دل پہ لگا تھا وہ آج بھی تازہ زخم کی طرح سے میرے قلب کے اوپر ہے. یہ معاملہ ہے. لیکن سنا، یہ معاملہ عزیزان گرامی، کبھی کبھی کچھ باتیں ہم روا روی میں کہہ جاتے ہیں، ہمیں خیال بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے کسی برادر مومن کا دل دکھا دیا.
اسی لیے ہمیشہ معافی مانگنے کے لیے جس وقت دعا کے ہاتھ اٹھائیں اور معافی مانگنے کے لیے دعا کرتے ہیں کہ میرے اللہ اگر کسی کا دل دکھایا ہو تو اس بات کا بھی خیال کر لیں کہ نہ جانے کتنے لوگوں کا دل دکھایا ہوگا، تو ان سب کو نیت میں رکھیں، میرے اللہ یاد نہیں ہے نہ جانے کتنے لوگوں کا دل دکھایا ہے، میرے اللہ ان کے دل کو راضی کر دے اور جو مجھ سے خطا ہوئی ہے اسے معاف فرما۔ یہ دعا بھی ضرور شامل کیا کریں اور یاد رکھا کریں کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ نے کسی کا دل دکھایا۔ دعا گو ہے پروردگار عالم ہمیں برادر مومن کے کام آنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ دعا کی قبولیت کے لیے مل جل کے صلوات پڑھیں محمد غور فرما رہے۔ تو یہ ہے پہلا حقوق، یہ ہے پہلا حق جو ہماری گردن پہ ہے اپنے برادر دینی کے لیے۔ دوسرا حق، آئیے اس حوالے سے بھی پڑھتا چلو، چونکہ بہرحال میری مائیں بہنیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں اور یہ موضوع ایسا ہے کہ اس پہ بھی تھوڑی سی بات ہونی چاہیے، بہت ضروری ہے، امام نے اس کی طرف بھی اشارہ کیا ہے۔ حقوق اجتماعی میں ایک حق ہے شوہر کی گردن پہ اپنے خانوادے کے لیے، اہل خانہ کے لیے، یہ بہت اہم ہے، یہ بہت مہم ہے، اس پہ غور کیجیے گا۔ زوجہ کا حق شوہر کی گردن پہ، شوہر کا حق زوجہ کی گردن پہ، بچوں کے حقوق ماں باپ کی گردن پہ، ماں باپ کے حقوق بچوں کی گردن پہ، یہ بھی بہت اہم ہے۔ عزیزان گرامی، جب ہم ایک خانوادہ گویا تشکیل پاتا ہے گھر کے اندر، ایک انسان کی شادی ہوتی ہے اور وہ ازدواجی زندگی سے گزرتا ہے، تو اسے اس بات پہ بہت توجہ کرنی چاہیے کہ اب وہ تنہا نہیں رہا، اب دو وجود ہیں جو ایک ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، دو ہستیاں ہیں جو ایک ساتھ زندگی گزار رہی ہیں، اور جب دو ہستیاں ایک ساتھ زندگی گزاریں گی تو ظاہر سی بات ہے کہ دو لوگ دو ہی ہوتے ہیں، ایک نہیں ہوتے، مزاج نہیں ملے گا۔ شوہر کا بیوی سے مزاج مل جائے ناممکن ہے، بیوی کا شوہر سے مزاج مل جائے ناممکن ہے، ناممکن ہے۔ میں آپ کے سامنے کہوں، اگر کوئی یہ کہتا ہوا نظر نہیں صاحب مزاج مل رہا ہے تو وہ خام خیالی میں زندگی گزار رہا ہے، خام خیالی میں زندگی گزار رہا ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ دو لوگ دو ہی رہیں گے، ایک نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ آپ کی خلقت مٹی سے ہوئی ہے، نور سے نہیں ہوئی ہے۔ جن کی خلقت نور سے ہوتی ہے نا ان کا مزاج ایک ہوتا ہے، وہ ہم فکر ہوتے ہیں، وہ ہم زبان ہوتے ہیں، وہ ہم کردار ہوتے ہیں۔ اسی لیے یہ جو جملہ بڑا مشہور ہے نا صاحب کہ رشتے صاحب اوپر بنتے ہیں آسمان میں بنتے ہیں، بڑا مشہور جملہ ہے، رشتے آسمانوں پہ بنتے ہیں۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ اگر رشتے آسمانوں پہ بنتے تو زمین پہ ٹوٹتے کیوں؟ اللہ کا بنایا ہوا رشتہ ٹوٹ بھی جا سکتا ہے کیا؟ اللہ کا بنایا ہوا رشتہ ہے، جو چیز وہ بنا دے، جو خالق اعلیٰ کل شیء قدیر ہے، اسے تو ٹوٹنا ہی نہیں چاہیے۔ تو حضور رشتے آسمان پہ نہیں بنتے، جملہ بطور خاص ہے، آپ کے اذان عالیہ کے نظر کر رہا ہوں، پہنچ جائے تو دعاؤں سے نوازیے گا۔ رشتے آسمانوں پہ نہیں بنتے، ایک رشتہ آسمان پہ بنا تھا، پہنچ گئی تو بات کو سزا دے کہ ہم ایک رشتہ ایک رشتہ بنا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں دونوں نور تھے، نور کا نور سے ازدواج تھا، لہذا یہ ایک ایسا رشتہ ہے کہ یہ ہم فکر ہیں، یہ ہم خیال ہیں، ورنہ دنیا میں کوئی بھی ہم فکر نہیں ہو سکتا۔ اب سوال یہ کہ جب ہم فکر نہیں ہو سکتے تو پھر زندگی کیسے گزاریں؟ یہی تو حسن ہے، یہی تو کمال ہے کہ ہم مزاج نہیں ہیں لیکن اس کے باوجود قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہاری زوجہ کو تمہارے لیے سکون کی جگہ تیار کی، سکون بنایا ہے، اس کے پاس جاؤ تو تمہیں سکون مل جائے۔ انسان دنیا کی تمام مشکلات میں گرا ہوا ہے، گھر پہ آتا ہے، گھر پہ آنے کے بعد اس کی نگاہ اس کے بچوں پہ جاتی ہے، اس کی زوجہ پہ جاتی ہے، اس کے چہرے پہ خوشی آتی ہے، سکون محسوس ہوتا ہے۔ کیوں محسوس ہو رہا ہے؟ مزاج ایک نہیں ہے، مزاج الگ ہے، لیکن اس کے باوجود زندگی گزارنا ضروری ہے اور زندگی گزارتا ہے انسان۔ مزاج نہیں مل سکتا، وہ جو جملے کہے جاتے ہیں وہ خالی باتیں ہیں۔ کسی نے کہا تھا، میں نے نہیں معلوم شاید اشرے میں جملہ آپ کے سامنے پڑھا ہو، کہاں پڑھا ہے یہ بھی نہیں یاد ہے، میں پڑھتا چلوں یہاں پہ، چونکہ مجمع اب تو بہرحال ہر علاقے کا ہے، الگ الگ جگہ کے لوگ بھی ہیں یہاں پہ، جملہ آپ کے حوالے کرتا ہوں کہ کسی صاحب کے بارے میں مشہور ہوا کہ ان کا مزاج بڑا اپنی زوجہ سے ملتا ہے، بڑا مشہور ہوا کہ صاحب ان میں آپس میں اختلاف ہی نہیں ہوتا۔ کیوں اختلاف نہیں ہوتا؟ بڑی لوگوں کو جستجو ہوئی، فکر ہوئی، تو کسی نے پوچھا کہ صاحب کیا معاملہ ہے؟ ہم تو دیکھتے ہیں کہ دنیا میں آپس میں لوگوں میں بڑے اختلاف ہوتے ہیں اور آپ کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ کا آپ کی بیوی سے اختلاف ہی نہیں ہوتا، تو کوئی خاص وجہ ہے؟ ذرا ہمیں بھی بتا دیجئے، ہم بھی اپنی زندگی میں عمل کر لیں، ہمارے یہاں بھی مشکلات حل ہو جائیں، ہمارے بھی مسائل حل ہو جائیں۔ انہوں نے کہا اصل میں معاملہ صرف اتنا ہے کہ ہمارے جو اختلاف نہیں ہوتے اور جو ہمارے میں باہمی میل ہے، اس کی صرف ایک وجہ یہ ہے کہ زندگی کے جتنے چھوٹے مسائل ہیں اور جو چھوٹے معاملات ہیں وہ میری بیوی دیکھ لیتی ہے،
کاش جملہ پہنچا پائے. اور جتنے بڑے فیصلے ہیں وہ میں کر لیتا ہوں. اچھا کیا چھوٹے فیصلے ہیں جو آپ کی زوجہ کرتی ہیں اور کیا بڑے فیصلے ہیں جو آپ کرتے ہیں؟ کا چھوٹا فیصلہ یہ ہے جو میری بیوی کرتی ہے وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پہ گھر کہاں خریدنا ہے, مکان کب خریدنا ہے, کیسے خریدنا ہے, کس علاقے میں لینا ہے. جی یہ چھوٹا فیصلہ ہے. توجہ ہے. بیٹی کی شادی کہاں ہوگی, بیٹا کیسا ہونا چاہیے, داماد کیسا ہونا چاہیے. بیٹے کی شادی کہاں ہوگی, بہو کیسی ہونی چاہیے. زمین کہاں لیں, مکان کہاں لیں, پیسے کہاں رکھیں, خزانہ کہاں رکھیں, یہ سارے فیصلے میری زوجہ کر لیتی ہے. اسے حیرت ہوئی, اس نے کہا اچھا یہ چھوٹے فیصلے ہیں. کہاں یہ سارے چھوٹے فیصلے ہیں, بڑا فیصلہ میں کرتا ہوں. کہتا پھر حضور بڑا فیصلہ ہے کیا؟ کہ بڑا فیصلہ یہ ہے کہ امریکہ رشیا پہ حملہ کرے گا یا نہیں کرے گا, یہ میں کر لیتا ہوں. انڈیا کو سرجیکل اسٹرائک کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے یہ فیصلہ میں کر لیتا ہوں. ہم میں آپس میں اختلاف ہی نہیں ہوتا, بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے اور زندگی گزر رہی ہے. یہ میں نے مثال دی آپ کے سامنے عزیزان گرامی. قرآن ہم سے یہی چاہتا ہے, اہل بیت ہم سے یہی چاہتے ہیں. کسی بھی طریقے سے آپ کو زندگی گزارنی ہوگی, اپنے مزاج کو ڈھالنا ہوگا. آپ کے ہم مزاج نہیں ہو سکتی آپ کے شریک حیات, نہ آپ اس کے ہم مزاج ہو سکتے ہیں. کیوں آپ اس سے ساری توقع رکھتے ہیں؟ آپ اپنے گریبان میں بھی تو جھانکیں, ہم مرد اپنے گریبان میں بھی تو جھانکیں. اگر ہم کو اس سے توقع ہے تو اس کو ہم سے بھی تو کچھ توقع ہے. وہ ہم سے بھی تو کچھ چاہتی ہے, اور ہم سے کیا چاہتی ہے کہ ہم بھی ایک لائق اور فرما بردار شوہر کی طرح زندگی گزاریں. آج میری بہنیں بہت خوش ہو رہی ہوں گی. صلوات بھیجیں حضور محمد وآلہ. حالانکہ میں آپ کے سامنے جو بیان کر رہا ہوں یہ وہ تعلیمات ہیں جو اہل بیت نے ہمیں بتائی ہیں. اہل بیت نے بتایا کہ زندگی گزارنی ہے ہر ماحول کے اندر, ہر مسائل کے اندر, چاہے زندگی جتنی بھی مشکل میں چلی جائے, یہ تمہاری گردن پہ حق ہے کہ تمہیں اپنے زوجہ کے تمام حقوق کی ادائیگی کرنی ہے, اپنے بچوں کے تمام حقوق کی ادائیگی کرنی ہے. اور اگر کیا, دیکھیے ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ ایسا بھی مسئلہ ہو سکتا ہے, فرض کر لیں ہو سکتا ہے کوئی اعتراض کرے صاحب ہمیں تو بڑی یوں کہا جائے کہ بدزبان زوجہ مل گئی ہے, یا کیوں صرف زوجہ کا تذکرہ کیا جائے. ہو سکتا ہے کوئی بہن میری یہ کہتی ہے کہ شوہر ملا ہے بہت بدزبان ہے, بہت بدزبان ہے, مجھے تکلیف دیتا ہے, مجھے اذیت دیتا ہے, ہمیشہ میرے اوپر تانے کستے رہتا ہے, کیا کروں؟ اگر آپ اس مرحلے سے گزر گئیں یا گزر گئے تو یقین جانیے کہ بہت بڑی جزا ہے جو اللہ نے آپ کے لیے رکھی ہوئی ہے. بہت بڑی جزا, بہت بڑا انعام ہے. تاریخ میں ایسے بہت سے شواہد ہیں, بہت سے ایسی مثال ہیں. مولانا رومی جن کے مثنوی کا بھی میں تذکرہ کر رہا تھا, آئیے پھر ان کی ایک مثنوی کا تذکرہ کرتا ہوں. انہوں نے بتایا کہ اگر واقعی انسان اس مرحلے سے گزر جائے, دیکھیں یہ بھی ایک امتحان ہے عزیزان گرامی. دنیا میں ہر انسان کے امتحانات الگ الگ شکل کے ہیں. ہو سکتا ہے کہ آپ کا امتحان اس شکل سے ہو رہا ہو کہ آپ کو ایک زوجہ مل گئی ہے جو بد زبان ہے, جو بد اخلاق ہے. کسی زوجہ کو شوہر ایسا مل گیا ہے جو بد زبان ہے, بد اخلاق ہے. یا فرض کر لیں کہ کوئی اولاد ایسی مل گئی ہے جو نافرمان ہے. کوئی پڑوسی ایسا مل گیا ہے جو آپ کو بہت پریشان کر رہا ہے. یہ ایک امتحان ہے. اس مرحلے کو اگر آپ نے طے کر لیا تو انشاءاللہ پروردگار عالم اس کی جزا دے گا. مولانا رومی نے اپنی مثنوی میں نقل کیا, کہتے ہیں کہ ایک شخص تھا, گاؤں میں رہتا تھا, اس کو کچھ مشکل ہوئی, کچھ پریشانی ہوئی. اس نے اپنے یہاں کے مولویوں کے سامنے جا کے اپنے مسائل کو بیان کیا کہ میں بہت پریشان ہوں اور میری پریشانی کو ذرا حل فرمائیں, مجھے بتائیں کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے. تو لوگوں نے کہا کہ دیکھیے اس مسئلے کا حل ہم آپ کو نہیں بتا سکتے ہیں, اس کے لیے آپ کو جانا ہوگا فلاں گاؤں میں, فلاں گاؤں میں چلے جائیے. اور اس گاؤں میں جانے کے بعد وہاں کے جو عالم دین ہیں, جو وہاں کے روحانی ہیں, ان سے ملاقات کیجیے گا. وہ عارف حقیقی ہیں, عارف باللہ ہیں, اور واقعی ان سے اتنا بڑا متقی اور پرہیزگار روئے زمین پر کوئی نہیں ہے. وہ آپ کے مسئلے کا حل بھی بتا دیں گے, آپ کو مشکل بھی حل کر دیں گے. جائیے ان سے ملاقات کر لیجیے گا. اچھا بہت متقی ہے, بہت پاس ہے, لاجواب انسان ہے, بے مثال انسان ہے, جائیے ایک بار ان سے ملاقات تو کیجیے. اب ذرا سوچیے کہ جب کسی نے اتنی تعریف کر دی ہوگی تو پھر ان کی توقع کیا ہوگی, کہ کیا کہنا, سبحان اللہ, کیسی شخصیت ہوگی اور کیسا مقام ہوگا. یہ سوچتے ہوئے ڈھونڈتے 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 وہ ان کے در دولت پہ پہنچے. دق الباب کیا. مولانا صاحب تو موجود نہیں تھے, ان کی اہلیہ موجود تھی. وہ دروازے پہ آئیں, توجہ ہے, وہ دروازے پہ آئیں اور انہوں نے کہا وہ مولانا صاحب, اب بہرحال چونکہ وہ اتنا سن کے آئے تھے تو انہوں نے وہ سارے القابات بھی پیش کر دیے کہ وہ آغا, حجت الاسلام, جو بھی آپ کہہ لیں اپنی زبان میں, تشریف رکھتے ہیں گھر کے اندر. انہوں نے کہا کیسا حجت الاسلام, کیسا مولانا, زبردستی تم لوگوں نے اسے ساتویں آسمان پہ بیٹھایا ہوا ہے, اس کے اتنا بڑا تو جاہل کوئی نہیں, تقوی اور پرہیزگاری سے دور دور تک اس کو کوئی واسطہ نہیں, کہاں کہاں کی بات لے کے چلے آتے.
حیرت میں پڑ گیا کہ بھائی یہ کون عورت ہے جو اس طریقے سے برائی کر رہی ہے اس کے گھر کے اندر بیٹھ کے. اور اب بہرحال کیا بات کر سکتا تھا, کیا کہہ سکتا تھا, واپس چلا آیا اور آ کے لوگوں سے پوچھتا ہے کہ میں جس دروازے پہ گیا تھا یہ واقعی انہی کا مکان ہے, کوئی اور ہے اس کا دشمن ہے. اس طرح کی باتیں کر رہی تھی وہ خاتون. کہ تمہیں خبر بھی ہے وہ کون تھی؟ کہ کون ہے؟ کہ وہ اس کی بیوی تھی, وہ اس کی زوجہ تھی. ہم اسی لیے کہتے ہیں عزیزان گرامی, نبی کی صداقت پر, نبی کے کردار پر سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ سب سے پہلے زوجہ ایمان لے کے آئی. یہ بہت بڑی بات ہے. محمد کی صداقت کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جناب خدیجہ سب سے پہلے ایمان لے کے آئے. آپ جتنے بڑے علامہ دہر ہو جائیے, زوجہ کی نگاہ میں وہی رہیے گا. جی, جتنے بڑے ڈاکٹر ہو جائیں, جتنی بڑی پوسٹ پہ پہنچ جائیں, جتنے بڑے منصب پہ ہو جائیں, آپ کی ہستی وہی رہ جائے گی. لہذا اپنی حیثیت کو پہچانیے اور اپنے مقام تک سمجھ جائیے کہ آپ کا مقام کیا ہے اور آپ کی حیثیت کیا ہے. لیکن نبی کی نبوت کے اوپر, نبی کی صداقت پر سب سے بڑی دلیل ہے, جو میں آپ کے سامنے پہلے بھی پڑھ چکا ہوں, مجھے اس تفصیل میں نہیں جانا, واقعے پہ آ جائیے. اب باہر نکلے, بہرحال لوگوں نے بتایا ان کی زوجہ تھی. کہ آپ کیا کریں صاحب, کیسے ملاقات کریں؟ کہ نہ گھبراؤ, وہ جنگل جاتے ہیں, جنگل گئے ہوں گے, وہاں کچھ کام کرتے ہیں, بہرحال وہ بھی لکڑیاں کاٹ کے لاتے ہیں اور سارا کام کرتے ہیں. تم اگر اس علاقے میں چلے جاؤ گے تو تمہاری اس سے ملاقات ہو جائے گی. اب اس نے بہرحال, اس کی بھی مشکل تھی, اس کا بھی مسئلہ تھا, کسی طرح سے تلاش کرتے ہوئے پہنچا تو اس نے دیکھا جنگل میں عجیب منظر ہے. دیکھا سامنے سے ایک ضعیف ناتوان انسان, کمزور انسان چلا آ رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک شیر چلا آ رہا ہے. کاش میں جملہ پہنچا پاؤں, واقعہ مکمل ہو رہا ہے. شیر چلا رہا ہے اور شیر کے اوپر لکڑیوں کا ایک گٹھڑ ہے جو رکھا ہوا ہے, اور بالکل ایسا لگ رہا ہے کہ شیر اس کا مطیع اور فرما بردار ہے. جدھر جدھر یہ ضعیف انسان اشارہ کر رہا ہے, شیر ادھر مڑتا چلا جا رہا ہے. بھائی لوگوں کو, گدھوں کو اپنے اشارے میں نچاتے ہوئے تو دیکھا ہے سب نے, کوئی شیر کو اپنے اشارے میں نچائے, بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی بات ہے. یہ حیرت میں پڑ گیا. اس نے کہا کہ بھائی یہ کون سا ہو سکتے ہیں؟ اور بہرحال ڈرتا گھبراتا ہوا ان کے نزدیک ہوا اور ان سے کہا کہ آغا میں فلاں صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے آیا تھا, آپ کی تعریف, جس سے ملاقات کرنے کے لیے آئے ہو میں ہی ہوں. کہ آغا میں تو آپ کی اتنی تعریفیں سن کے آیا تھا, آپ کے اتنے قصیدے سن کے آیا تھا, لوگوں نے مجھے آپ کے بارے میں کیا کیا بتایا تھا, لیکن جب میں آپ کے گھر پہ پہنچا تو آپ کی زوجہ نے جو آپ کی تعریف کی, وہ تعریف تو میں نے سوچی بھی نہیں تھی, وہ تو شان و گمان میں بھی نہیں تھی. یہ کیا ماجرا ہے؟ اور جنگل میں جب آ کے میں دیکھ رہا ہوں تو جو سنا تھا اس سے کہیں زیادہ دیکھ رہا ہوں کہ شیر بھی آپ کا فرما بردار ہے اور آپ کے حکم کا تابع ہے. یہ معاملہ کیا ہے؟ انہوں نے جو جملہ کہا, اگر ذہنوں میں محفوظ رہ جائے تو دعاؤں سے نوازیے گا. انہوں نے فرمایا تم اب بھی نہیں سمجھے ماجرا کیا ہے؟ کیا ماجرا ہے؟ کہ میں اپنے گھر میں اپنے زوجہ کی بد اخلاقی برداشت کرتا ہوں, اللہ نے مجھے اس جزا سے نوازا ہے کہ جنگل کا شیر میرے قدموں میں دکھائی دیتا ہے. اللہ صلی علی جنگل کا شیر میرے قدموں میں نظر آتا ہے اگر میں گھر میں اپنے زوجہ کی بد اخلاقی کو برداشت کرتا ہوں. عزیزان گرامی بہت خوش نہ ہوئیے گا, معاملہ دو طرفہ ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کی اور ہماری بد اخلاقی کو بھی کوئی برداشت کر رہا ہو, پروردگار عالم اس کو اس کی جزا دے رہا ہے اور دے گا انشاءاللہ. انسان دے گا, یقین جانیں. اور یہی وجہ ہے کہ جزا مل رہی ہے جو ہم اتنی آسانی سے سانس لے رہے ہیں زندگی کی, جو زندگی گزار رہے ہیں اس دنیا کے اندر بآسانی اور فخر کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں, فخر کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں. آج ہم سینہ چوڑا کر کے کہتے ہیں کہ ہم علی کے چاہنے والے ہیں, علی کے شیعہ ہیں. کیسے کہہ لے رہے ہیں, کیسے کہہ لے رہے ہیں؟ کیونکہ زندگی کے ان تمام دور کو ہم نے طے کیا ہوا ہے. دعا گو ہے پروردگار عالم ہمیں زندگی کے تمام مراحل میں تعلیمات آل محمد کے سائے میں زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے. دعا کی قبولیت کے لیے مل جل کے صلوات پڑھیں. محمد بس میں نے گفتگو بالکل مکمل کر دی. آخری جملے میں اس کے بعد آپ کی خدمت میں کہ امام سجاد نے جو حقوق ہمیں بتائے ہیں اور پوری فہرست ہے, میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں کہ وہ تمام حقوق کیا کیا ہیں. میں نے ایک دو کی طرف سے آپ کے سامنے اشارہ کیا اور ساتھ ہی ساتھ اس حدیث کو بھی آپ کے سامنے پیش کیا جس میں امام صادق نے فرمایا کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ امام کے چہرے کو خوش کرے, امام کی نگاہوں میں عزیز ہو جائے, امام کے قلب کو شاد کرے, دو کام کرے. پہلا کام میں پڑھ چکا ہوں آپ کے سامنے, برادر مومن کے کام آئے. اگر آپ اپنے برادر مومن کے کام آ رہے ہیں, جس مقام پہ ہیں, جو آپ کی حیثیت ہے, جو آپ کی استطاعت ہے, اگر آپ برادر مومن کے کام آئیے گا, پروردگار عالم بھی خوش ہوگا, قلب معصومین بھی شاد ہوگا. لیکن اگر آپ نے اپنے برادر مومن کی مدد نہیں کی تو نتیجہ کیا ہوگا وہ بھی میں آپ کے سامنے پڑھ چکا ہوں کہ پھر آپ کو اپنے
رخسار کو زمین پہ رکھ کے اس طرح سے ندامت و شرمندگی اٹھانی پڑ جائے گی اور امام آپ سے رخ پھیر لیں. دوسرا مرحلہ اور آخری بات اور ختم دعا. جو چیز اہل بیت کی نگاہ میں آپ کو عزیز کرے گی اور اہل بیت آپ پر نظر کرم کریں گے, نظر لطف کریں گے اور امام کا دل شاد ہوگا, وہ ہے سید الشہداء کے غم میں ان پر اشعار ہونا. یقین جانے میں نے مصائب کا آغاز کیا ہے اور مصائب کے لیے یہ جملہ آپ کے سامنے نہیں پڑھا ہے, میں آپ کے سامنے حدیث بیان کر رہا ہوں, میں آپ کے سامنے روایت پیش کر رہا ہوں چھٹے ماہ کی. امام نے فرمایا کہ اگر چاہتے ہو کہ ہمارے دل کو شاد کرو, اگر چاہتے ہو کہ یوسف زہرا کے قلب کو شاد کرو, ان کے جد پہ گریا کیا کرو, گریا کیا کرو. اس لیے کہ جتنا بھی گریا کرو گے مظلومیت حسین کے سامنے وہ گریا کم ہے, بہت مختصر ہے. کتنا گریا کرو گے, کتنا رو گے, یہ عزاداروں ہم اور آپ کتنا روئیں گے. دیکھیں دیکھتے ہی دیکھتے امام کی شہادت کو 20 دن گزر گئے. آپ نے گریہ بھی کیا, آپ نے ماتم بھی کیا, آپ روئے بھی ہیں, لیکن ایک واسطہ دوں گا آپ کو, فرش عزائے حسین کا واسطہ اور حسین کی غربت کا واسطہ. بس مجھے اتنا بتائیے, کیا حد گریہ ادا ہو گیا, کیا حد ماتم ادا ہو گیا؟ جتنا بھی گریہ کرتے چلے جائیں اس مظلومیت کے آگے, اس غربت کے آگے گریہ کا حق ادا نہیں ہو سکتا. جس پر ہمارا چوتھا امام, بیمار امام, خون کے آنسو گریہ کرتا تھا. میرا مولا خون کے آنسو روتا تھا. اور جب کسی سوال کرنے والے نے سوال کیا تھا کہ مولا اتنا کیوں گریہ کرتے ہیں, مولا اتنا کیوں روتے ہیں, شہادت تو آپ کے گھر کی میراث ہے. تو سید سجاد تڑپ گئے تھے اور تڑپ کے آواز دی تھی, تو نے انصاف نہیں کیا, تو نے انصاف نہیں کیا. شہادت ہمارے گھر کی میراث ہے, لیکن کیا ماں بہنوں کا سر دل بازار میں جانا یہ بھی ہمارے گھر کی میراث ہے. امام صادق سے روایت ہے, امام نقل کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ گریہ کرنے والوں کی ایک فہرست امام نے بیان کی اور فرمایا کہ دنیا میں سب سے زیادہ گریہ جن ہستیوں نے کیا ان میں سے ایک ہستی ہے جناب یعقوب. بہت گریہ کیا جناب یعقوب نے. جناب یعقوب جناب یوسف کے فراق میں اتنا روئے کہ قرآن کے الفاظ ہیں وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ, آنکھیں سفید ہو گئی. نبی ہیں, علم غیب رکھتے ہیں, جانتے ہیں جناب یوسف زندہ ہیں, صرف نظروں سے اوجھل ہوئے, صرف نظروں سے اوجھل ہوئے, اتنا روئے کہ آنکھیں سفید ہو گئی. یہی جملہ تو سید سجاد نے منہال سے کہا تھا, منہال یعقوب کا ایک یوسف میں شرف تھا, اتنا روئے کہ آنکھیں سفید ہو گئی, میری نگاہوں کے ساتھ میرے 18 یوسف سے بدل دیے. خدا ان آوازوں پہ اپنی رحمتیں نازل کرے. آپ کی آواز گریہ بلند ہو گئی, میں آپ کو لے گیا آخری منزلوں تک. 2 جملے سنے اور مجلس مکمل کی. امام صادق کہتے ہیں یعقوب نے بہت گریہ کیا اور یعقوب کا گریہ دنیا کے تمام گریہ کرنے والوں سے زیادہ گریہ ہے, لیکن یہ جملہ کہا اور رونا شروع کر دیا. جب تھوڑی دیر رو چکے, چاہنے والے نے سوال کیا مولا کیوں گریہ کر رہے ہیں؟ کیا جانتے ہو یعقوب نے جتنا گریہ یوسف کے فراق میں کیا تھا اس سے 70 گنا گریہ جناب زہرا نے اپنے بابا کی جدائی. اب یعقوب کا گریہ ذہن میں ہے نا, آپ سوچئے جناب زہرا کا گریہ کتنا ہے. اب آپ کو اس جملے کی شدت سمجھ میں آئے گی. صحبت علی ہمیں آئے کو نہ ہو, صحبت علی سرکارے آئی آپ کے بعد مجھ پہ اتنی مصیبتیں پڑی ہیں, اگر دل پہ پڑتی تو مجھ میں شک ہوتا ہے. اب اندازہ لگے کہ جناب زہرا کی گریہ, جناب زہرا کی گریہ کا, اور کتنا گریہ کرتی تھی, اتنا ہی گریہ کرتی تھی کہ لوگوں کو زہرا کا گریہ احساس نہ آیا. اور یہ جملہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ علی زہرا سے کہہ دو یا دل کو رویا کرے یا رات کو رویا کرے. اللہ اکبر, اس سے بڑی غربت کیا ہوگی, اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا جناب زہرا کی ذات پر. یا دن میں رویا کرے یا رات کو رویا کرے, ہماری نیند میں خلل پڑتا ہے. علی آئے اور یہ جملہ نہ جانے کس دل سے زہرا سے کہا مجھے نہیں معلوم, لیکن زہرا نے تڑپ کی آواز دی, علی جا کے ان سے کہہ دیجیے گا اب زہرا بہت چل روز کی مہمان رہ گئی, اب زیادہ دن تک گریہ نہیں کرے گی, زیادہ دن تک نہیں ہوگی. یہ جملہ پیش کر رہے تھے امام صادق, اب اور گریہ بلند ہوا اور گریہ کرنے لگے. چاہنے والے نے بھی گریہ شروع کر دیا. جب گریہ تھما تو اس نے کہا مولا اب کیوں گریہ کر رہے ہیں؟ کہا میں نے تم سے کہا تھا نا یعقوب نے کتنا گریہ کیا یوسف کے لیے, آنکھیں سفید ہو گئیں, لیکن یعقوب کا گریہ ایک طرف, بی بی زہرا کا گریہ ایک طرف, میری ماں فاطمہ زہرا کا گریہ ایک طرف. 70 گنا زیادہ گریہ جناب زہرا اپنے بابا کے فراق میں روئی اور رو کے آواز دی. جناب یعقوب کا گریہ ایک طرف, جناب زہرا کا گریہ ایک طرف.
میرے بابا سجاد کا گریا ایک طرف، میرے دادا سجاد اتنا روئے ہیں اپنے بابا کے خلاف میں کہ جناب زہرا کے گریے سے 70 گنا زیادہ گریا کیا، 34 برس میں رہا گریا کرتا رہا، لوگ سے روتے تھے، دسترخوان پہ بیٹھے لقمہ اٹھایا بابا یاد آ گئے، وضو کے لیے پانی اٹھایا، وضو کرنا چاہتے ہیں پانی دیکھا پڑک گئے، کبھی بابا کو یاد کیا، کبھی تجارے یاد کیا، اسی طرح زندگی گزرتی چلی گئی، اور ایک وہ مرحلہ بھی آیا جب زندگی کے آخری ایام تھے، ایک باہر سے آیا ہوا شخص تھا جو امام کو نہیں پہچانتا تھا، بس آخری نماز سنی اور مجلس مکمل ہوئی، اس نے دیکھا بازار کا دستور یہ ہے کہ ایک شخص ہے جو ہمیشہ گریا کرتا رہتا ہے، اور گریا کرتے کرتے جیسے ہی بازار سے گزرتا ہے بازار والوں کو ایک عجیب کیفیت طاری ہو جاتی ہے، وہ قصاب جو اپنی دکانیں کھول کے بیٹھے ہوتے ہیں اپنی دکانوں پہ پردے ڈال دیا کرتے ہیں، مسافر تھا، نہ امام کی معرفت کرتا تھا، نہ سارا معاشرے کا بڑا جانتا تھا، آیا اور دکان والوں سے پوچھتا ہے بس اتنا بتا دو کہ میں نے دیکھا ہے جب بھی یہ گریا کنا شخص تمہاری دکان کے پاس سے گزرتا ہے اپنی دکانوں پہ پردے ڈال دیتے ہو، آخر وجہ کیا ہے، آخر سبب کیا ہے، جملہ سنیے، مجلس مکمل ہو گئی، اس نے کہا تمہیں نہیں معلوم یہ آنے والا کوئی اور نہیں ہے، یہ میرا چوتھا امام ہے، تو پھر پردہ کیوں ڈالتے ہو، تو جیسے یہ ہماری دکان کے پاس سے گزرتا ہے ہم سے ایک سوال کرتا ہے، اے بھائی بس اتنا بتا دے جب جانور کو ذبح کر رہا تھا اسے آخری وقت میں پانی دیا تھا یا نہیں دیا، اور جب ہم یہ کہتے ہیں مولا ہم جانور کو بھی بغیر پانی کے ذبح نہیں کرتے، کربلا کا رخ کرتا ہے، ہائے میرا بابا جانوروں کو بھی بھوکا پیاسا ذبح نہیں کیا جاتا، میرا بابا 3 دن کا بھوکا پیاسا، شمر کا کند خنجر، منادی کی ندا، الا قتل الحسین بکربلا۔ انا للہ وانا الیہ راجعون، رضا بقضائہ وتسلیما لامرہ، فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، على لعنة الله على القوم الظالمين۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم نسألک وندعوک باسمک العظیم العظم العز الجل الاکرم